سورہ نمل آیت 14 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا، اور انہوں نے انکار کر دیا، بہا، اس کا ان معجزات کا، وہ جو نشانیاں تھیں، واضح نشانیاں، واستیقنتھا، اور یقین تھا اس کا کہ کوئی ایسی نہ سمجھ آنے والی بات تھی ہی نہیں، وہ سمجھ گئے تھے، انہوں نے یقین بھی کر لیا تھا، انفسہم، ان کے نفسوں نے، وہ جو نفس ہوتے ہیں ان کی ذات ان کے اندر سے وہ بات آ گئی تھی، اس نے اس کو بتا دیا تھا ان کے نفسوں نے کہ بات تو ہے کچھ۔ انہوں نے انکار کیوں کیا؟ انکار کیا تھا؟ ظلم سے، وعلواً، اور سرکشی سے۔ فانظر، دیکھو کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبت، و انجام، مفسدین، فساد کرنے والوں کا، تو پھر ان کا جو انجام ہوا تم دیکھو کیسا ہوا۔ اب یہاں تو فساد کو سمجھنا ہے کہ فساد کیا ہے، اور انکار کی وجہ سمجھنی ہے۔ معجزہ آیا، ایسی بات جس کو دیکھ کر وہ ارتا حیرت میں تھے، انہیں انکار کی کوئی جواز بنتا نہیں تھا۔ ہاں، جواز کیا بنا؟ اب جب بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بعض دفعہ ہم مان رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بات ایسی ہے، لیکن ہم اس پر کیوں نہیں آتے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس وقت ہمیں اس سے جو مفاد اٹھانا ہوتا ہے نا، کسی بھی لحاظ سے، یا تو مفاد ہوتا ہے، یا پھر میں اس کی بات مان لوں۔ کیوں مانوں؟ تکبر، کہ یہ ہمارا غلام، یہ ہمارا دست نگر، اس کو ہم مان لیں، اس کی تسلیم کر لیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جبکہ ہماری پشت در پشت ایک سلسلہ آ رہا ہے، ہماری سرداری آ رہی ہے، ہم اس بندے کی بات کیوں مانیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد سے یہ بات چلی آ رہی ہے، ہم اپنے پرکھوں کی، ہم اپنے بڑوں کی بات کو کیوں کر دیں؟ آپ تمہاری بات کو کیوں مانیں؟ اور یہی کچھ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ آپ کی حقانیت کو مانتے تھے، آپ کے سچا ہونا کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن یہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ جیسے بعض ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اس سے، اب جس کو کہو کہ رشوت نہ لے، ملاوٹ نہ کرے، دھوکہ نہ دے، جھوٹ، ایسی بددیانتی نہ کرے، وہ سمجھتا ہے یہ بددیانتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میرا اب سسٹم ہے، میرے مسائل ہیں، میں نے اپنے بچوں کی ایسی تعلیمات، ایسی ترجیحات ہیں، میں نے ان کو دیکھنا ہے، تو اسی لیے اب میری رشوت بھی، دھوکہ بھی، یہ ساری حرام چیزیں، اس نے اپنے آپ کو کیا کہیں جی، اور اب کدھر جائیں؟ یہ جواز نہیں بنے گا۔ جو حق کو ٹال دے گا ظلم سے یا سرکشی سے، وہی فاسد ہوگا، وہی بگاڑ پیدا کرے گا، اور قاتل کی سزا کے برابر ہے فاسد کی سزا، کہ وہ جو بگاڑ پیدا کرتا ہے نا، وہ جو ظلم کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی وہ راستے کھولتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں پہ سرکشی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ پتہ ہے نا کہ عاجزی اور بیجا خرچ نہیں کرنا، لیکن ہم باز نہیں آتے۔ آپ اپنے دیکھو، یہ جو زیور ہیں کس بلا کا نام ہے؟ یہ بتائیں، زیور کس چیز کا نام ہے؟ یہ کیا آپ کو آخرت میں، یہ دنیا میں آپ کو کیا فائدہ دیتے ہیں سوائے آپ کے تکبر کے، بڑا بننے کے؟ وہ تو کہتے ہیں نا، بیوٹی نیڈ نو ornament، خوبصورتی کسی زیور کا محتاج نہیں ہوتی۔ آپ کا جو تفاخر جو لباس میں ہے، دوسروں کو بن کے دکھانا ہے، پہن کے دکھانا ہے، یہ تکبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ تھی ضرورت؟ اور اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ یہ ایسے تو نہیں آ جاتی چیزیں، اس کے لیے آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے، یہ چیزیں کمائی جاتی ہیں، پیسہ کسی نہ کسی طرح سے آئے گا تو یہ چیزیں آئیں گی نا، پھر ان کو مینٹین رکھا جائے گا۔ آپ اپنا قیمتی وقت اور مہلت اور اپنی صلاحیتیں اس میں جھونک رہے ہیں، کیا، کس چیز کو؟
یہ اندر سے تو بتاتی ہے چیز یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا، لیکن ہم اس آواز کو دبا دیتے ہیں، ہم اس کی سنتے ہی نہیں ہیں، پھر آخر میں اس کو ہم مکمل ہی ختم کر دیتے ہیں، پھر ہمیں وہ چیز ٹھیک لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ کیا فرق ہوا؟ مجھے دیا ہے اللہ نے تو میں اس کا کیوں اظہار کیوں نہ کروں؟